اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers and students of grade 4th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome to all of you. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے. بچوں، ہم نے پچھلی مرتبہ جو نظم دا بلائنڈ بوائے پڑھی تھی، آج ہم اس نظم کے سوالات یعنی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. اس ایکسرسائز کے اندر کوشچن آنسرز یعنی سوالات اور جوابات اور خالی جگہوں کو پر کرنا اور رائمنگ ورڈز دیے گئے ہیں، جو کہ آپ کی انگلش ٹیکسٹ بک ٹیولپ سیریز پیج نمبر 13 اینڈ 14 کے اوپر یہ سوالات دیے گئے ہیں. چلو شروع کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1. What is the poem about? Who is the speaker of the poem? یعنی یہ نظم کس کے متعلق ہے؟ نظم کا خطیب یا بیان کرنے والا کون ہے؟ آنسر: The poem is about a blind boy. The speaker of the poem is Qoli Saber. یعنی یہ نظم ایک اندھے لڑکے کے متعلق ہے، یعنی یہ لڑکا نابینا ہے جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے کے متعلق ہے. اس نظم دا بلائنڈ بوائے کا خطیب یعنی بیان کرنے والا کولے سائبر ہے. کوشچن نمبر 2. What does the speaker in the poem enjoy? یعنی نظم کے اندر سپیکر یا خطیب یا بیان کرنے والا کس چیز سے لطف اندوز ہو رہا ہے؟ آنسر: The speaker enjoys the blessings of his other senses of touch, hearing, smell and taste. یعنی نظم کے مطابق اگرچہ اس اندھے لڑکے کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، یعنی آنکھوں کی حس نہیں ہے، مگر وہ دوسری حواس جیسے محسوس کرنا، سننا، سونگھنا اور لذت حواس سے لطف اندوز ہو رہا ہے. کوشچن نمبر 3. What does the speaker talk about the sun? How does he know whether it is day or night? یعنی سپیکر یا خطیب سورج کے متعلق کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیسے اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ آیا اس وقت دن ہے یا رات ہے؟ آنسر: The speaker says that the sun is bright for them who can see with their eyes, but for him he has got to know that it is day or night. یعنی سپیکر یا خطیب کہہ رہا ہے کہ سورج چمکیلا اور خوبصورت ہے، مگر یہ تو صرف وہ لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں جن کی آنکھوں کی بینائی موجود ہے، لیکن سپیکر کے لیے سورج کی گرمی سارا کچھ ہے. سورج کی گرمی محسوس کرنے کے بعد ہی یہ بیچارہ اندھا لڑکا یہ بتا سکتا ہے کہ آیا یہ دن ہے یا رات ہے. کوشچن نمبر 4. How does the speaker bear the loss he has never known? یعنی سپیکر یا خطیب یہ اتنا بڑا نقصان یا کمی جو ہے کیسے برداشت کرتا ہے؟ آنسر: According to the speaker,
he has patience and hence will be able to bear the loss of the sight. یعنی خطیب کے متعلق اس کے اندر صبر ہے، اس صبر کی وجہ سے وہ اتنا بڑا نقصان برداشت کر رہا ہے، یعنی بینائی کا نہ ہونا۔ Question number 5. Is the speaker in the poem happy at the end of the poem? یعنی کیا سپیکر یا خطیب یا بیان کرنے والا نظم کے آخر پر خوش ہوتا ہے؟ آنسر: یس، ہی واز ہیپی ایٹ دا اینڈ آف دا پوئم۔ یعنی ہاں، نظم کے آخر پر خطیب بالکل خوش ہوتا ہے، اگرچہ وہ نابینا ہے پھر بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ لیٹس رائٹ پارٹ فرسٹ. Fill in the blanks with the help of words given below. یعنی نیچے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ Words are given here: bright, sleep, patience, warmth, day, happy, blind, light. یعنی یہاں پہ جو الفاظ دیے گئے ہیں برائٹ، سلیپ، پیٹینس، وارمتھ، ڈے، ہیپی، بلائنڈ، لائٹ، ان الفاظ کو آپ نے نیچے خالی جگہوں میں بھرنا ہے۔ The poem is about a dash boy. یعنی یہ نظم ایک ڈیش لڑکے کے متعلق ہے۔ یہاں پہ لکھنا ہے بلائنڈ بوائے، یعنی یہ نظم ایک اندھے لڑکے کے متعلق ہے۔ He does not know what dash is. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ روشنی کیا چیز ہوتی ہے۔ دوسری خالی جگہ میں آپ نے لکھنا ہے لائٹ۔ He cannot see the dash sun. وہ چمکیلا سورج نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری خالی جگہ میں آئے گا بچوں برائٹ۔ He cannot see the bright sun. But he can feel its dash. یہاں پہ لکھنا ہے warmth. But he cannot feel its warmth. But he can feel its warmth. یعنی وہ سورج کو تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس کی گرمی محسوس کر سکتا ہے۔ When he plays, it is dash for him. یعنی جب وہ کھیلتا ہے تو تب وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ڈیش میں لکھنا ہے ڈے۔ جب وہ کھیلتا ہے تو وہ اس کے لیے دن ہوتا ہے۔ When he dash, it is night for him. یعنی ڈیش میں لکھنا ہے sleeps. When he sleeps, it is night for him. جب وہ سوتا ہے تو وہ اس کے لیے رات ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ دن میں سو جائے تو وہ اس کے لیے رات ہے، اگرچہ وہ رات میں اٹھ کے کھیلنے بیٹھ جائے تو وہ اس کے لیے دن ہے۔ The boy has a lot of patience. The boy has a lot of dash میں لکھنا ہے patience. اس لڑکے کے پاس صبر و تحمل ہوتا ہے، یعنی یہ لڑکا صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے۔ He is still dash but a poor blind boy. He is still dash میں آئے گا happy but a poor blind boy. وہ ہمیشہ اور ہر حال میں خوش رہتا ہے حالانکہ وہ ایک بیچارہ غریب اندھا لڑکا ہے۔ Part 2. Pick out the rhyming words in the poem. Also coin some of your own rhyming words. یعنی نظم کے اندر دیے گئے rhyming words یعنی ہم قافیہ الفاظ چنیے اور خود اپنے آپ بھی چند ہم قافیہ الفاظ
इस फरिश्त के साथ लिखिए। राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर, इस पोएम के अंदर जो राइमिंग वर्ड्स हैं यानी हम काफिया अल्फाज हैं वो ये हैं: लाइट, साइट, enjoy, boy, see, he, bright, night, make, awake, play, day, hear, bear, woe, know. Some of my own words which are coined here, rhyming words which are coined here: key, knee, face, race, red, bed, well, sell. अब नीचे है रीड अलाउड यानी ऊंची आवाज में पढ़िए। ब्लेसिंग, फीलिंग, सिंगिंग, चीर, सीर, जीर, साय, हाय, नाय।